لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجيا، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا والطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، أعلام الورى ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند اللہ باق. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک بار سورہ فاتحہ و 3 بار سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائیں، اور جناب مرحومہ و مغفورہ خورشید زہرہ بنت سید ریاض حسین عابدی صاحب مرحوم اور ان کے صاحبزادے جناب سید مسعود الحسن نقوی ابن سید محمود حسین نقوی صاحب کی روح کو ایصال فرما دے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں نے مختصر سی ایک آیت قرآن حکیم سے منتخب کر کے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، مگر اپنے مفاہیم کے لحاظ سے آیت بہت اہم ہے اور بہت گہری ہے. ارشاد ہوا اللہ اس آیت میں اپنے بندوں کو راز بقا سکھا رہا ہے. بقا یعنی باقی رہ جانا، نہ مٹنا، رہ جانا، امر ہو جانا.
اپنے بندوں کو راز بقا باقی رہ جانے کا گر، باقی رہ جانے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ اور پہلے ظاہر ہے کہ خدائے باقی، خدائے حی لا یموت، کہ جس کو ایسا زندہ کہ جس کو موت نہیں آتی، وہ خود باقی ہے، هو الباقی۔ تو پہلے اپنے بندوں کو ان کا جو انیشل اسٹیٹس ہے، جو پہلا اور ابتدائی مرحلہ ہے، اس کا ادراک کرا رہا ہے، یعنی اس کو محسوس کروا رہا ہے کہ تم کیا ہو اور کیا ہو سکتے ہو۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ما عندکم ینفد، اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے، ما عندکم، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، جو چیز کوئی اون کرے، جو اس سے ریلیٹڈ ہو، اس سے جڑی ہوئی ہو، وہاں پر لفظ عندہ آتا ہے، عین نون دال۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے، جو تم سے جڑا ہوا ہے، جو تم سے منسوب ہے، جسے تم اون کرتے ہو، تمہارا وجود اور تمہارے متعلقات وجود جو تم سے جڑے ہوئے ہیں، ینفد، انیشل اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ خرچ ہو جائے گا، وہ چگ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، وہ کل عدم ہو جائے گا، وہ وینش ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ جو تمہارے پاس ہے، تم اور جو بھی تمہارے پاس ہے، جو تم سے جڑا ہوا ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ باق، جو عندکم ہے، جو تمہارے پاس ہے، وہ خرچ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ، اور جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ سے جڑا ہے، جو اللہ سے منسوب ہے، جو اللہ سے متعلق ہے، جو اللہ کے حوالے کر دیا جائے، وہ باقی ہے، اسے بقا ہے، اسے فنا نہیں ہے، اسے پائیداری ہے، اسے استواری ہے، وہ کل عدم نہیں ہوگا، وہ وینش نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے منسوب ہو جائے اور اللہ سے جڑ جائے، تو کیونکہ اللہ باقی ہے تو جو اس سے ریلیٹڈ ہو جائے گا وہ وجود بھی باقی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ظاہر ہے کہ آپ موسم بھی دیکھ رہے ہیں اور اس پر سے مار جو پڑی ہے، بجلی غائب ہے، مائک بھی نہیں ہے، لیکن شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ تو ہاں، تو شمع جل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پروانے بھی اس کو پہچانے کہ شمع کتنی مشکل سے جل رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔ زیادہ مجھے زحمت نہیں دینی ہے۔ وہ ما عندکم ینفد، یہ لفظ عندہ یاد رکھیے گا، یعنی جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے، جو عند اللہ ہے، وہ باقی ہے، اسے بقا ہے، وہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے کو اور اپنے متعلقات وجود اور اپنے سے منسوب جو اشیاء ہیں، اگر انہیں باقی رکھنا چاہتے ہو تو اپنے حصار جاں میں اسے محدود و مقید اور لمیٹڈ اور محدود نہ رکھو، بلکہ منزل بندگی سے اڑ کر، پرواز کر کے، میرے قرب اور میری محبت اور میری معرفت کی خلاؤں اور فضاؤں میں پرواز کر کے منزل بندگی سے منزل سپردگی میں آ جاؤ۔ ماشاءاللہ الفاظ کے معنی آپ جانتے ہیں، یعنی بندگی سے پرواز کر کے منزل سپردگی یعنی تسلیم میں آ جاؤ، یعنی ہمارے حوالے کر دو۔ تو میں خدا باقی ہوں
جب کوئی ہم پر بھروسہ کر کے ہمارے حوالے کر دے گا تو ظاہر ہے کہ میں خدائے باقی ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں تمہیں باقی رکھوں گا۔ یعنی اگر اپنے کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو، اپنے آل و اولاد کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے سپرد کر دو، اپنے مال و منال کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو، اپنے اداروں کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے سپرد کر دو، اپنے ارادوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو، اپنے مقصد کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو، اپنے مشن کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو، اپنے ایفرٹس کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو، اپنی تنظیموں اور انجمنوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو، اپنی عمارتوں کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ہمارے حوالے کر دو۔ یعنی یہ کہ جو بھی ہم سے منسوب ہو جائے گا اپنے اختیار سے جب تم ہمارے سپرد کر دو گے تو اب تم کو فکر نہیں کرنی ہے، ہم خدائے باقی ہیں، ہم تمہیں باقی رکھیں گے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک قطرہ آب، ایک پانی کا قطرہ، ایک بوند جو بے مایہ و ناچیز ہوتا ہے، جب تک کہ قطرہ کسی دریا سے ایگو دکھا کر، اکڑ دکھا کر دریا سے الگ رہتا ہے تو وہ باقی نہیں رہتا ہے، یا سنگلاخ پتھروں کی چٹانوں کے اوپر وہ اپنے قطرہ وجود کو کھو دے گا، اور یا تمازت آفتاب اسے بھاپ بنا کر اڑا لے جائے گی۔ مگر اگر یہی ایک قطرہ عشق اور اعتبار کی ایک جست لگا کر کسی دریا کے حوالے اپنے ناچیز وجود کو اگر کر دے، یعنی قطرہ اگر دریا میں جا کے ضم ہو جائے تو اب قطرے کو اپنے وجود کی بقا کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ جب تک وجود دریا رہے گا تب تک وجود قطرہ رہے گا۔ صلوات پڑھتے رہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ بلند آواز سے صلوات نب سے نوازیں۔ تو یہ خداوند عالم ہم کو پہلے ہماری حیثیت بتا رہا ہے کہ اگر ہم سے اکڑ کے رہو گے، ہم ہی نے پیدا کیا ہے، ہم ہی اون کرتے ہیں تمہیں، مگر ہم نے تمہیں ساری کائنات میں الگ پیدا کیا ہے، ممتاز پیدا کیا ہے، تم سب سے ڈسٹنگوشڈ ہو، تم سب سے ممتاز ہو، سب سے اوپر ہو۔ ہم نے تمہیں جمادات و اسٹون اور پتھر نہیں بنایا، ہم نے تمہیں نباتات و پلانٹس اور گھاس پھوس نہیں بنایا۔ اے انسان، ہم نے تجھے حیوانوں، درندوں، چوپایا نہیں بنایا، ہم نے تجھے انسان اشرف المخلوقات بنایا، تیرے فانوس ذہن میں چراغ عقل کو روشن کیا، تیرے نفس ملہمہ کی میں نے قسم کھائی ہے، اور میں نے اس کائنات میں عقل کسی کو نہیں دی ہے۔ ہاں، تجھے عقل دی ہے، خواہشات بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، اور اس عقل کو پروفیٹک اسٹیٹس دیا ہے، اسے حجت باطن کہا ہے، اسے نبوت کا درجہ دیا ہے، اس عقل کو جج کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ لہٰذا مجھے توقعات بھی کائنات میں کسی سے نہیں ہیں، فقط تجھ سے مجھے توقعات ہیں، اور تجھ سے کیوں یہ امیدیں ہیں؟ یعنی راز بقا تو ہی پا سکتا ہے، اس لیے کہ تیرے سسٹم میں ہم نے وہ ایبلٹیز اور وہ کیپیبلٹیز، وہ ایفیشنسیز ہم نے لانچ کی ہیں، تیرے وجود میں وہ استعدادیں اور صلاحیتیں ہم نے دے کے پیدا کیا ہے کہ اگر تو چاہے تو اتنا میرے قریب آ کہ تو بندہ خدا نما لگنے لگے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ میرے الفاظ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ بعض لوگ تو اس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، لگتا ہے میرا امتحان لے رہے ہیں۔ میرا امتحان نہیں لے پائیے گا، ابھی پڑھ لکھ کے آئیے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کائنات میں کسی شے کو بھی ہم نے اس قابل نہیں سمجھا، نہیں، ہم نے کوئی بھی شے ناقص نہیں پیدا کی ہے، مگر اس کی لمٹس، اس کی باؤنڈریز، اس کے وجود کے جو حدود ہیں، اس میں ہم نے اسے کامل بنایا ہے۔ جب ہم نے اسے صلاحیت ہی نہیں دی ہے تو اسے ہم ناقص کیوں کہیں؟ بس جس کو ہم نے جو صلاحیت دی ہے وہ اپنے صلاحیت میں مکمل ہے، اور ہم نے اس سے وہی کام لیا ہے، اور جسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اگر وہ کام کرے تو وہ ناقص نہیں ہے، وہ کامل ہے۔
اپنے وجود میں کامل ہے. توجہ فرما رہے ہیں بھائی؟ اس مائک کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ اس کو کس لیے بنایا گیا؟ تاکہ یہ لاؤڈ اسپیکر اس کا نام ہی ہے، آپ کی نحیف آواز کو لاؤڈ کر دے، جو نہیں کر رہا ہے یہ اپنے مقصد میں فیل ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اب ظاہر ہے کہ غلطی جو ہے وہ ایکسٹرنل ہے، اس کی انٹرنل یہ فالٹ نہیں ہے، اس کی انٹرنل فالٹ نہیں ہے نا، یہ تو ایکسٹرنل ہے نا. بہرحال مگر انسان کو اللہ نے کہا کہ ہم نے، بھائی توجہ کا طالب ہوں، یعنی جو صلاحیتیں اللہ جس وجود میں دے، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے تو وہ ناقص ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہر شے تو اپنا اپنا کام کر رہی ہے، ہر شے عمل کر رہی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تجھ سے عمل نہیں چاہیے انسان، بلکہ تجھ سے احسن عمل چاہیے. بھائی آیتیں ذہن میں ہیں کہ نہیں ہے؟ تجھ سے خالی عمل نہیں چاہیے، عمل تو ساری کائنات کر رہی ہے. کون سی ایسی شے ہے کائنات کی جو سرگرم عمل نہیں ہے؟ وہ زمین کا فرش زمردی ہو، سرگرم عمل ہے. وہ لہلہاتا ہوا سبززار ہو، سرگرم عمل ہے. وہ قندیل شمس و قمر ہوں، سرگرم عمل ہیں. وہ سیارگان فلک مانند جامع میکدہ طواف مرکز محبت میں ہوں، یہ سیارے سب سرگرم عمل ہیں. وہ دریا کی روانی ہو کہ موجوں کی طغیانی، سب عمل کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اپنا اپنا اپنے حدود میں جو ان کا کام ہے، جو ان کا جاب ہے، جو ان کے سسٹم میں اللہ نے کیپیبلٹی دی ہے، وہ اپنا تو مکمل کام کر رہے ہیں. وہ وحوش ہوں کہ طیور ہوں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. یہ دریا کی روانی اور یہ موجوں کی طغیانی، یہ موجیں جو ساحل سے سر پٹک رہی ہیں، یہ حقیقت میں پس پردہ زنگاری چھپے ہوئے معبود کا خراج بندگی پیش کر رہی ہیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سرگرم عمل نہ ہو. وہ سیارے ہوں یا زمین کے ذرے ہوں، ہر ذرے میں اگر میرے علوم کی اینک لگا کر ذرا اپنی عقل اور بصیرت کو استعمال کر کے میرے ننھے ذروں کے اندر جھانک کے دیکھو تو ہر ذرے کے سینے میں ننھے دل دھڑک رہے ہیں کہ جن کے تم نے نام رکھ لیے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرے. کبھی تم نے اس کو مالیکیول کہا، اور چھوٹا کہا تو کہا ایٹم ہے، اور چھوٹا کہا تو کہا الیکٹران ہے، نیوٹران ہے، پروٹون ہے، پازیٹران ہے، اور بھی آگے ترقی ہو رہی ہے اور چھوٹے ذروں کی ایجاد ہو رہی ہے. مگر دیکھو کیا یہ بے حس و حرکت ہے جو تم کو نظر آ رہا ہے کہ موو نہیں کر رہے ہیں؟ یہ ذرہ جو تم کو بے حرکت نظر آ رہا ہے یہ موو کر رہا ہے. حقیقت میں تمہاری آنکھوں کے اندر وہ جلا اور وہ گہرائی، وہ تاب نہیں ہے کہ تم ان ذروں کی حرکت کو دیکھو. یہ حرکت جوہریہ، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے. کبھی کبھی تم ٹیلیسکوپ وغیرہ، مائکروسکوپ وغیرہ لگا کے تھوڑا سا ایپریٹس انسٹرومنٹس تم سائنٹیفک استعمال کر کے دیکھ لیتے ہو، تو ایکسپیریمنٹ کرتے ہو اور بڑا ناز کرتے ہو کہ ہم نے یہ جان لیا ہے. تم نے کیا جان لیا ہے؟ ابھی تو تم نے اپنے کو نہیں جانا ہے، ورنہ مجھے جان جاتے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. نعرہ صلوات بھی یہ جڑواں نعرے ہیں، یہ ٹوین نعرے ہیں، جڑواں نعرے. جب نعرہ حیدری ہو تو نعرہ صلوات بھی ہو. تو ایک بار میں پھر صلوات پڑھوا دوں آپ سے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہ بور ہونا چاہ رہا ہوں نہ بور کرنا چاہ رہا ہوں، لہٰذا ہاں تھوڑا دلچسپی کے رخ پہ ایک بیان ہے اور ایک نتیجہ آپ کے حوالے قرآنی حقائق کر رہا ہوں، بلکہ آپ کے سائنس کے تجربات بھی ساتھ میں ہیں کہ ہر ذرہ، کوئی ذرہ فارغ نہیں بیٹھا ہے. تم اٹھو نہ اٹھو صبح تلاش رزق میں، یہ میرے طیور چہچہا کے، یہ مرغان خوش الہان وقت سحر، یہ تم کو ٹہوکے دیتے ہیں ترانے پڑھ پڑھ کے کہ دیکھو ابھی طلوع آفتاب نہ ہوا کہ ہم تلاش رزق میں نکل آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا ماحول ہے دنیا کے اندر، کون بے عمل بیٹھا ہوا ہے. وہ سیارے آپ دیکھ لیں کہ ان کا بھی ایک مرکز ہے، ذرے بھی ہیں ان کا ایک مرکز ہے.
یہ سب سرگرم عمل ہیں. میں نے کہا نا حرکت جوہریہ کہلاتی ہے ایک سائنس میں, ہے جوہری حرکت, یعنی وہ موو جو کرتی ہے, وہ ہر شے جو ہے وہ حقیقت میں موو کر رہی ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نیوٹنس کے لا بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ ہر شے اپنی پوزیشن میں رہنا چاہتی ہے جب تک کہ اس پر کوئی ایکسٹرنل فورس اپلائی نہ کیا جائے. یعنی اگر کوئی شے رکی ہوئی ہے تو رکی رہے گی صبح قیامت تک, اننت تک. توجہ ہے, انفینیٹی تک, ہیں اننت تک رکی رہے گی, انفینیٹی تک, لامتناہی, بے انتہا رکی ہے تو رکی رہے گی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کو دھکا نہ دے, موو کرے. اور جو شے موو کر رہی ہے وہ موو کرتی رہے گی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس, باہر سے کوئی طاقت اس کی موومنٹ کو روک نہ دے. آپ کہیں گے ہم نے دیکھا چلتے چلتے پہیا رک جاتا ہے. جناب ایک ایکسٹرنل فورس لگا ہے, وہ بتا دے کیا ہے, ہیں فرکشن. شاباش, جسے ہندی میں کہتے ہیں گھرشن, ہے نا, رگڑ کی وجہ سے, ہے کہ نہیں ہے؟ ایکسٹرنل فورس ہے. توجہ کا طالب ہوں, یعنی یہ کہ ہر شے تو اپنا اپنا عمل کر رہی ہے جب تک کہ اس کو الگ سے کوئی روک نہ دے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو عمل کون نہیں کر رہا ہے؟ ایک ایک ذرہ جو ہے, ایک ایک ٹائر جو ہے, ایک ایک چڑیا جو ہے, ایک ایک وجود جو ہے, جو نان انٹلیکچوئلز ہیں, جو غیر ذوی العقول ہیں, جن کو ہم بے عقل و بے شعور کہتے ہیں, اپنے کو سب سے اونچا سمجھتے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کون سا ایسا وجود ہے تیرے علاوہ جنہیں تو بے عقل و نان انٹلیکچوئل کہتا ہے؟ ہر ایک جو ہے سرگرم عمل ہے. کوئی ایک وجود بھی رزق حرام نہیں کھا رہا ہے, ہر ایک اپنی محنت کر رہا ہے اور رزق حلال کھا رہا ہے. یہ کائنات عمل کر کے تجھے ٹہوکے دے رہی ہے کہ انسان اگر جیسے ساری کائنات عمل کر رہی ہے, اگر ویسا ہی سادہ سودہ تو نے بھی عمل کر لیا تو تجھے اور تجھ میں اور کائنات میں فرق ہی کیا ہے؟ پھر ہم نے تجھے پتھر اور اسٹون سے اونچا کیوں بنایا؟ پھر ہم نے تجھے نباتات و پلانٹ سے اونچا کیوں بنایا؟ پھر ہم نے تجھے حیوان و درندے چوپائے سے اونچا کیوں بنایا؟ پھر ہم نے تجھے کیوں اشرف المخلوقات بنایا؟ پھر کیوں ہم نے تیرے سر پہ اپنا تاج نیابت, تاج کرامت, تاج شرافت, تاج خلافت تیرے زیب سر کر کے تجھے صدر نشین مسند عالم امکان بنا دیا؟ یہ ساری کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, زمینوں میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, قندیل شمس و قمر کو تمہارے اختیار و تابع فرمان کر دیا. اپنی عقلوں کی کمندیں ڈالو, میرے سیاروں کی سیر کرو. یہ سب تیرے ناز و نخرے میں نے کیوں اٹھائے؟ تو اگر ساری کائنات کی طرح تو ہی ویسا ہی عمل کرے, مگر حیوان جو کر رہا ہے تو بھی وہ کرے, تو پھر تو اسے اونچا کہاں سے ہوا؟ توجہ ہے, یہ حیوان کا کام ہے کہ نسل کی افزائش ہو, یہ حیوان کا کام ہے کہ بھوک لگے تو پانی کھانا کھا لے, پیاس لگے تو پانی پی لے. اس کے اندر بھی نکاح کی خواہش و صلاحیت ہے, وہ بھی اولاد کو پیدا بھئی توجہ ہے کہ نہیں ہے, مگر وہ تولید مثل کرتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی اگر اے انسان, اگر تجھے بھی ہم نے بنایا ہے, انیشلی تو حیوان ہی ہے مگر اس سے ایکسٹرا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ تو جو ہے تیرے اندر ہم نے سارے عالم اکبر کو, یہ بڑے والے عالم کو سمیٹ دیا ہے. تیرے اندر ہم نے پتھر کی صلاحیت بھی رکھی ہے, اپنی ہڈیوں کو دیکھ. میں نے تیرے اندر نباتات اور پلانٹس کی صلاحیت بھی رکھی ہے, اپنے نمو اور افزائش اور بڑھتے ہوئے گوشت اور خون اور اپنے قد کو دیکھ. ہم نے تیرے اندر حیوانیت بھی رکھی ہے, دیکھ اپنے اندر گوشت بھی ہے, خون بھی ہے, تیرے اندر پانی کی صلاحیت بھی ہے, غذا کھانے کی صلاحیت بھی ہے, بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, تو نسل بھی بڑھاتا ہے. یہ سب انسان میں بھی ہم نے رکھی ہے. اے انسان, توجہ کا طالب ہوں, اپنے شرف کو پہچان. یہ ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب تیرے اندر ہے, مگر جو تیرے اندر ہے ایکسٹرا وہ کائنات میں نہیں ہے. نہیں, شاید میری بات نہیں پہنچی. یعنی جو کائنات میں ہے وہ سب تیرے اندر ہے انسان, مگر جو تیرے اندر ہے, جو ڈسٹنگوش کر رہا ہے تجھے, جو ممتاز کر رہا ہے, جو ان سے اونچا کر رہا ہے, جو تیرے اندر ہے وہ ان میں نہیں ہے. تیرے اندر انٹلیکٹ ہے, تیرے اندر ریزننگ ہے, تیرے اندر کیا کیوں کیسے ہے, تیرے اندر اچھے اور برے کی پہچان ہے, تیرے اندر بہت سے اچھوں میں کون سب سے اچھا ہے اس کی پہچان ہے, تیرے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ برے وجود, برے لوگوں میں کون سب سے برا ہے, یہ بھی صلاحیت ہے تیرے اندر. تو اگر تو اپنی عقل کو استعمال نہ کر تو حیوان سے اونچا کہے گا ہے. وہ توجہ ہے,
یعنی حیوان اگر اپنے حدود میں، میں نے کہا میں نے اس میں سسٹم لانچ کیا ہے، اگر وہ اپنی صلاحیتوں کے بھر جو ہم نے اس کو جاب اور ذمہ داری دی ہے وہ تو مکمل کر رہا ہے. ایک کتے کو ہم نے جو کام دیا وہ کر رہا ہے، ایک سور کو ہم نے جو کام دیا وہ کر رہا ہے، ایک گھوڑے کو جو ہم نے کام دیا وہ کر رہا ہے، ایک گدھے کو جو ہم نے کام دیا وہ کر رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے تجھے ایکسٹرا بنایا ہے نا. اگر بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے تو کاہے گا اونچا ہے. عجب عجب منزل ہے. اللہ نے انسان کو اتنا اونچا بنا کے کہا ہے کہ سب سے اونچا بنایا، مگر یہی انسان اگر اپنے عقل اور انٹلیکٹ کو استعمال نہ کرے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم حیوان نہیں ہو بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو. ہم کل انعام بل ہم اضل. یعنی جو عقل ہو کے بھی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ چوپایوں کے جیسے ہیں. اللہ کہتا ہے نہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے گمراہ ہیں، اس لیے کہ وہ حیوان بنایا تو جو کیا جو ہم نے ذمہ داری دی وہ کر رہا ہے. تو انسان ہے اور اگر حیوان کا جیسا بس وہی کر جو حیوان کر رہا ہے تو تجھ میں اس میں فرق ہی کیا ہے. بلکہ تو عقل ہونے کے بعد بھی اگر حیوان کے جیسے کام کرے تو حیوان سے بھی بدتر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور حیوان میں کم سے کم اتنی تو صلاحیت ہے کہ وہ تولید مثل کرے، یعنی وہ اپنا جیسا سماج کو دیکھے جاتا ہے. بھائی غور کر رہے ہیں؟ توجہ کا طالب ہوں. موبائل سے نظر ہٹ جائے تو بہتر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. آپ نہیں سمجھ پائیں گے. جو ہوتا ہے میں ادھر سے نظر ہٹا لیتا ہوں اس لیے کہ اصلاح مقصد ہے، ذلیل کرنا نہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. ٹارگٹ نہیں بنایا جاتا. اگر تو ایسا ہی نظر آ رہا ہے کم سے کم حیوان، تو کہیں حیوان سے بھی گیا گزرا ہے. حیوان کی صلاحیت ہے تولید مثل. وہ اپنا جیسا جو ہے وہ پیدا کر کے جاتا ہے. اب اگر تو اپنا جیسا پیدا کر کے وارث نہ دے جائے، نہیں غور فرمایا یہ کیا سبب ہے کہ سائنٹسٹ کا بیٹا سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہوتا، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کیوں نہیں پیدا ہوتا، بڑے عالم کا بیٹا بڑا عالم کیوں نہیں نکلتا؟ اما حیوان تو اپنا جیسا دے کے جاتا ہے. وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے جو سماج کو اپنا جیسا وارث نہ دے جائے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. پہنچ رہی ہے بات. ایک اور صلوات سے نواز دیں. تو سب سرگرم عمل ہے. جلدی منزل تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. سب سرگرم عمل ہے، کوئی بے عمل نہیں بیٹھا ہوا ہے. ایک ذرہ ہو کہ سیارہ ہو، امواج ہوں کہ پہاڑ ہوں کہ پتھر ہوں کہ دریا ہو کہ امواج ہوں، ان کی روانی ہو، جو بھی ہو سب جو ہے وہ سرگرم عمل ہیں. اب اگر تجھ سے بھی تیرے رب کو فقط یہی ایکسپیکٹیشن ہو، توقع ہو کہ جیسے کائنات عمل کر رہی ہے تو بھی کر لے کچھ، تو تجھ میں ان میں فرق ہی کیا ہے؟ یہ جو ہم نے عقل و انٹلیکٹ دیا، یہ ہم نے جو ریزننگ دی ہے تجھے، جو یہ پروفیٹک اسٹیٹس تیری عقل کو دیا، اتنا اونچا تجھے بنایا، تو کائنات سے زیادہ تجھ سے توقعات ہیں تیرے رب کو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات عمل کرے، تجھے خالی عمل نہیں کرنا ہے. بیدار ہیں؟ اس لیے کہ جب ہم نے تجھے پیدا کیا جہاں تیرا کوئی کنٹریبیوشن نہ تھا، کہ میں تجھے کیا بناتا؟ میں پتھر بنا سکتا تھا، میں گھاس پھوس بنا سکتا تھا، میں حیوان و درندہ و بھیڑیا بنا سکتا تھا، تجھے گدھا بنا سکتا تھا. میں نے بنایا. اس میں تیرا کیا دخل ہے؟ تو انسان ہے، کاہے کا فخر کر رہا ہے؟ تو نے اپنے کو خود سے بنایا ہے یا تیرا کوئی استحقاق تھا کہ میں تجھے انسان ہی بناتا؟ کیا میرے پہ تیرا کوئی قرضہ تھا، کوئی اجارہ تھا کہ میں تجھے ایسا انسان حسین بناتا؟ یہاں تک تو میرا کام ہے، اب یہاں سے تیرا کام ہے. جب میں نے تجھے پیدا کیا تو کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم. بھائی بڑی خاص توجہ کا طالب ہوں. مجھے ظاہر ہے کہ آپ سے داد واد کی توقعات ہیں، نہ مجھے ڈیمانڈ ہے، مگر جب کہوں گا تو صلوات پڑھیے گا، لیکن بس میری محنت سوارت ہو جائے. کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یقیناً اللہ خالق کہہ رہا ہے کہ میں نے اے انسان تجھے جو ہے وہ کیا؟ احسن تقویم، بہترین قوام حیات، بہترین تقویم قوام حیات انیشیٹ ہی تجھے کیا ہے احسن. احسن کیا ہے؟ حسن کا سپرلیٹو. حسن اچھا، حسین حسین اسی کا چھوٹا اچھا، چھوٹا خوبصورت. یہ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ یہی معنی دونوں کے ایک ہیں.
بڑے اور چھوٹے کا ہے، حسن حسین، توجہ ہے، مگر اس میں تفضیل کیا ہے؟ نہیں بیٹا جاؤ مجلس کے باہر ہٹو، یہ کس نے پوڑ بنا سکھا دیا؟ چھوٹا سا بچہ ہے، بہکا دیا۔ اتنی اسمارٹنیس اچھی نہیں ہے بھائی، اسمارٹ تھے تو مائک کا انتظام پہلے سے ہوتا۔ ایک اور سر آواز سے نوازیں، توجہ، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ احسن سپرلیٹو، اس میں تفضیل یعنی سب سے اچھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن پیدا کیا، میں نے تجھے گڈ نہیں بنایا، بیٹر نہیں بنایا، بیسٹ بنایا، تجھے انیشیٹ کیا ہے دا بیسٹ تھے، اللہ اکبر، جس میں تیرا کوئی کام نہیں تھا، یہ ہم نے تجھے بنایا تھا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے تجھے افضل بنایا نہیں ہے، میں نے تجھے احسن بنایا ہے، ذرا غور کریے گا، اشرف بنایا ہے، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف میں نے بنایا ہے، اور جو سسٹم لانچ کر کے عقل دی ہے اپنے عمل اور اختیار سے، جو اشرف بنایا ہے تجھے افضل خود سے بننا ہے۔ نہیں، شاید میری بات واضح نہیں ہوئی، اشرف میں نے بنایا ہے، افضل تجھے خود بننا ہے اپنے عمل سے۔ اگر اپنی عقل کو استعمال نہ کرے گا جو ہم نے صلاحیت دی ہے تو پھر افضل کیسا؟ میں نے تو کہا وہ حیوانوں سے بدتر ہے، کہاں کا افضل رہ گیا؟ اشرف بنایا ہے، اس میں تیرا کوئی کام نہیں ہے، تیرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہم نے بنایا ہے، اس پہ اترا بھی نہیں۔ انسان بنایا، اترانا کہے گا، شکر ادا کر، اچھے بڑے خاندان میں پیدا کیا، اچھی نسل میں پیدا کیا، یہ تیرا کوئی، اس میں کون سا کنٹریبیوشن ہے؟ اترا نہیں۔ سید ہیں، اترانا کہے گا، سیادت فخر والی بات نہیں ہے، احساس ذمہ داری والی بات ہے کہ ہم محمد و آل محمد کے گھر والے ہیں، باقی سب تو باہر کے ہیں، انہوں نے تلاش کر کے دین اختیار کیا ہے، یہ تو سادات کے تو باپ دادا کا دین ہے، اترانا نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے، تمہارے گھر کا مشن ہے، باہر والوں سے زیادہ تمہیں کمیٹڈ ہونا چاہیے اگر سید ہو۔ اب سمجھ میں آیا؟ جی، چہروں سے نہ معلوم ہو کہ کس گھر کا ہے، جی حجاب سے نہ اندازہ لگے کہ کس گھر کی ہیں، تم نہیں عمل کر رہے ہو تو بدتر ہو، حیوانوں سے بدتر ہو۔ بھائی جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، تو اے انسان ہم نے تجھے احسن بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان ہم نے تجھے خلقی ہی کیا، انیشیٹ ہی کیا، ابتدا ہی تیری کیا ہے، جبکہ ہم نے کہا تھا پیدا بہت اچھا کیا ہے مگر یہ باقی نہیں رہے گا، ہم تجھے راز بقا سکھائیں گے، اب دا بیسٹ بننے کی صلاحیت اب تیرے اندر ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ انسان کو بنایا تو کہا احسن تقویم، یعنی دا بیسٹ کا لقب انسان کو دیا اللہ نے، اور جب خلق کیا تو انسان سے منسوب کر کے خالق نے اپنے کو احسن الخالقین کہا۔ اے کاش کہ قرآن کی آیتیں رمضان اگر پڑھیں تو ذہن میں رہ جائے، کیا اللہ نے فرمایا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، انسان کیا کہا؟ احسن تقویم۔ پھر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، میں نے انسان کو مٹی کے جسٹ سے پیدا کیا، مٹی کے ایسنس سے پیدا کیا، مٹی کے جوہر، مٹی کے خلاصے، مٹی کے ایبسٹریکٹ سے پیدا کیا۔ میں مختلف زبانوں کے سینونیمز اور مترادفات اس لیے بولتا ہوں کہ کوئی لفظ تو ٹچ کر جائے کسی کو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ہلتا نہیں ہے کوئی تو لگتا ہے ٹچ ہی نہیں ہوا، سائٹ سے تو نہیں نکل گیا۔ نہیں، بہرحال آپ بہت سمجھدار ہیں، ابزارو کرتے ہیں، ریفلیکٹ نہیں کرتے، ریفلیکشن تھوڑا ہونا چاہیے، تو سب سے اچھا ریفلیکشن ہے صلوات۔ ایک اور صلوات سے نوازنے پر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات،
لقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر خلاصے سے، مٹی کے ایبسٹریکٹ سے، مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. پھر ہم نے اس مٹی کے جوہر کو بشکل نطفہ، اسپرم، بے قطرے، بے مایو، ناچیز، جو تیرے وجود مادی کی انیشل اسٹیج اور پہلا زینہ ہے، وہ قطرہ جو صلب پدر سے رحم مادر میں منعقد ہوتا ہے اور وہ کنسیو کر لے تو اس کے بعد اب تیری مادی خلقت کے مدارج اور اسٹیجز آگے بڑھتے ہیں بطن مادر میں. مگر ابتدا تیری کیا ہے؟ مٹی ہے. مٹی کو ہم نے بشکل نطفہ فخلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس قطرے بے مایا اس نطفے اور اسپرم کو ہم نے جمے ہوئے خون کے تھکے میں ریفارم کر دیا، بدل دیا، خلق کر دیا. یعنی وہ جیلی کی طرح سے وہ خون کا تھکا. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کے تھکے کو ایک گوشت کے لوتھڑے میں خلق کر دیا، ریفارم کر دیا، شکل بدل دی، ایک اسٹیج اور آگے بڑھا دیا کریشن کو. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے میں باریک باریک ہڈیوں کے جال بچھا دیے. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کی باریک باریک مضبوط دبیس چادریں چڑھا دیں تاکہ انوائرنمنٹ کو وہ جھیل سکے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فکسونا العظام لحما، پھر گوشت کی چادریں چڑھا کے ثم، پھر کچھ ٹھہر کر انشأناہ خلقا آخر، یعنی یہ 3 مہینے مکمل ہو کے جب پورا جسد بشریت کا تیار ہو جائے تو چوتھے مہینے اس میں ہم نے وہ روح بھونکی جو تجھے منزل بقا تک لے جائے گی، جو دارالبقا سے ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے جب اسے بھونکا تو پھر اب تیرا آئینہ ایسا تلوا تیار ہوا. میں نے کہا میں تجھے بندہ خدا نما بنانا چاہتا ہوں، یعنی ایسا بندہ کہ جو بندگی کے حدود میں رہتے ہوئے بھی میری جھلک تیرے اندر نظر آنے لگے. تو جب میں نے تیرے پیکر بشری میں روح انسانی کو پھونکا چوتھے مہینے تو اب یہ تیرا آئینہ تیار ہو گیا. یعنی میرے صفات جلال و جمال کا ایسا آئینہ تیرا وجود بنا. تو جب میں نے اپنے صفات کا ریفلیکشن انسان تیرے وجود میں دیکھا تو آئینہ ساز نے اپنا بھی قصیدہ پڑھا اور آئینے کا قصیدہ بھی پڑھا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، با برکت ہے سب سے اچھا پیدا کرنے والا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں، بس بیان کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں چند منٹ کے اندر. یعنی کیا؟ جب تجھے پیدا کیا تو کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین، احسن تقویم، لفظ احسن دا بیسٹ. اور جب تجھے پیدا کر لیا تو ہم نے تیرا بھی قصیدہ پڑھا اور اپنا بھی تجھ سے جوڑ کر. تبارک اللہ، بابرکت ہے کون؟ وہ اللہ کہ جو احسن الخالقین ہے. یعنی میں نے کائنات میں کیسی کیسی حسین چیزیں پیدا کی، میں نے اپنے کو انہیں پیدا کر کے ان سے جوڑ کے احسن کا لقب نہ دیا. میں نے حوران جنت کے حسن کو خلق کیا مگر اپنے کو احسن تقویم نہ کہا. میں نے معصوم فرشتے نورانی خلق کر دیے مگر اپنے کو احسن تقویم نہ کہا. میں نے قندیل شمس و قمر کو لٹکا دیا مگر میں نے اپنے کو احسن تقویم نہ کہا. میں نے ستاروں کی راہ گزر بنا دی مگر اپنے کو احسن تقویم نہ کہا. کیسے کیسے حسین وجود پیدا کیے مگر اپنے کو ان سے جوڑ کر احسن تقویم نہ کہا. مگر جب تجھے میں نے خلق کیا تو تجھ سے جوڑ کے میں نے اپنے کو احسن تقویم کہا. اب یہیں پر وہ نتیجہ اور سبق موجود ہے جو اللہ دینا چاہ رہا ہے. یعنی یہ کہ تجھے جب خلق کیا تو ہم نے کہا کہ احسن تقویم ہے تو، اور جب تجھے میں نے خلق کیا تو اپنے کو احسن الخالقین کہا.
رہا. تو جب احسن ہی احسن سب کچھ ہے، یعنی تو احسن تقویم، تیرا رب تجھے خلق کر کے احسن خالقین، تو تجھ سے کائنات کی طرح چھوٹا موٹا سادہ سودہ پلین عمل نہیں چاہیے، بلکہ تجھ سے بھی عمل احسن چاہیے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ ہے کہ جس نے تیرے لیے موت کو اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہاری ٹیسٹنگ کرے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون احسن عمل ہے، کون احسن ہے. احسن عملا یعنی اپنے عمل میں کون احسن، یعنی کائنات عمل کرے مگر تو عمل خالی نہیں بلکہ تیرا عمل احسن عمل ہونا چاہیے. یعنی ہمیں تجھ سے عمل کی کوانٹٹی نہیں چاہیے بلکہ تجھ سے عمل کی کوالٹی ہمیں چاہیے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس عزیزو بات کو تمام 5 منٹ میں ایک اور صلوات سے سانس لینے اور پانی پینے کا موقع دے دیں. توجہ فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ آپ اگر احسن عمل چاہیے، دا بیسٹ عمل ہونا چاہیے، اور دا بیسٹ عمل کہاں سے ہوتا ہے؟ عقل سے. توجہ ہے؟ بے عقل کتنا بھی عمل کرے اس کی کوالٹی وہ نہیں ہے. عقل کے ذریعے جج کر کے جو عمل کیا جائے گا وہ ہلکا بھی عمل ہو تو اللہ کی نظر میں وزنی. ذرا میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی اگر ہلکی شخصیت ہے، ہلکا وجود ہے، تو بظاہر بھاری عمل بھی اس کا اللہ کی نظر میں ویٹ لیس ہے، ہلکا ہے. ذہن پہنچ رہا ہے؟ اور اگر شخصیت میں وزن ہے، معتبر شخصیت ہے، تو بظاہر ہلکا سا عمل بھی، بظاہر دیکھنے میں ہلکا عمل، مگر مشیت کی نظر میں وہ ہلکا چھوٹا عمل بھی بڑا بھاری، بڑا وزنی ہے. کیوں؟ اللہ کی نظر عمل پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر شخصیت کے وزن پر ہے کہ کس سے عمل صادر ہو رہا ہے. ہلکی شخصیت ہو عمل بھی اللہ کی نظر میں بڑا بھی ہو تو ہلکا، اور اگر وزنی شخصیت، معتبر شخصیت ہو تو پھر بظاہر چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی نظر میں بڑا. اب بھی ذہن آپ کا نہیں پہنچا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر جملہ دوہراؤں تو کسی میدان میں آ جائیں آپ. بے وزن ہلکی غیر معتبر شخصیت کا بڑا سا عمل بھی ہلکا، کیونکہ شخصیت غیر معتبر ہے. وزنی شخصیت، معتبر شخصیت کا بظاہر چھوٹا سا عمل بھی اللہ کی نظر میں بڑا وزنی، کیونکہ شخصیت بڑی وزنی اور معتبر ہے. اب سمجھ میں آیا کہ تاریخ میں لاکھوں ضربتیں ایک طرف اور میرے مولا علی کی ایک ضربت کا وزن ایک طرف. اس لیے کہ اللہ کی نظر ضربتوں پہ نہیں ہے، اللہ کی نظر وزن شخصیت پر ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. سنا ہوا واقعہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین الی یوم القیامہ. خندق کے دن عمرو ابن عبد ود اشجع العرب کے سر پہ علی کی ایک ضربت افضل ہے. وہی آبائی بات آ گئی افضل والی. احسن ہونا تو افضل عمل کرو. افضل ہے کاہے سے؟ عبادت ثقلین اوپر اور نیچے کی تمام اللہ کی مخلوقات کی صبح قیامت تک کی عبادتوں سے افضل ہے علی کی ایک ضربت. یعنی میزان عدالت کے ایک پلے پہ عبادت ثقلین رکھی ہے، ترازو کے ایک پلے پر عبادت ثقلین، دوسرے پلے پر علی کی ایک ضربت. ایک ہاتھ اوپر سے نیچے ذوالفقار کے ساتھ آ جائے، ایک ضربت. عبادت ثقلین ہلکی ہے. توجہ توجہ، علی کی ضربت وزنی ہے، عبادت ثقلین ہلکی ہے. کون عبادت ثقلین؟ جس میں انبیاء و مرسلین کے سجدے بھی ہیں، ملائکہ مقربین کے سجدے بھی ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ علی کی ایک ضربت اس سے افضل ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب جوانوں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، احسن عمل پہچانو کیا ہے، راز بقا کیا ہے. ذرا فخر کرو کہ کس علی کے شیعہ ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی علی کی جب ایک ضربت عبادت ثقلین سے زیادہ وزنی ہے
تو علی کے سجدے کا وزن کتنا ہوگا؟ پھر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں سلامت رہیں. فخر کرو ویسے علی کا ہے، کاش کہ ہم علی کے شیعہ ہوں. جب ایک علی کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل اور وزنی، تو اس علی کے سجدوں کا وزن کتنا ہوگا؟ سجدوں کا وزن کتنا ہوگا؟ شاید یہی سبب ہے کہ اللہ و رسول نے علی کی ضربت کا وزن تو بتایا مگر علی کے سجدے کا وزن نہ بتایا. کیوں نہ بتایا؟ پھر وہی عقل سے سوچئے، یہی تو عبادت ہے. یہی کا ایک عاقل اور ایک عالم کا ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھنٹہ تکیہ سے ٹیک لگا کر کسی دین کے گہرے مسئلے میں غور و فکر کرنا، یہ افضل ہے ایک عابد عبادت گزار کی 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے ایک عالم اور عاقل. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. عالم لباس سے نہیں ہوتا، جیسا منڈا ویسا امامہ. ہاں 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، ورنہ پھر وہی بوکھلی کہلائے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. جج کرے کس وقت کیا کہنا ہے، کس وقت کہاں جانا ہے، کس وقت کس کا ساتھ دینا ہے، کس وقت کیا بولنا ہے، کس وقت کیا انیشیٹو لینا ہے. ارے بہت بڑی باتیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ترم خان نہیں ہوں، میں بھی فیل ہو سکتا ہوں، لیکن ہے نا کوشش تو کرنی چاہیے. کم سے کم وہ جو نوجوانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. ورنہ یا تو ہم آدھے پاگل ہیں اور یا جو ہیں وہ سازشی ہیں، مکار ہیں. دونوں میں سے ایک بات تو نہیں خالی ہے، اور دونوں لحاظ سے ہم ڈسکوالیفائیڈ ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ کیوں اللہ نے کہا؟ بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ و رسول نے علی کے ضربت کا وزن تو بتایا مگر سجدے کا وزن نہ بتایا. کیا سبب ہے؟ شاید الفاظ کی تنگنائی میں وہ وسعت نہیں تھی کہ علی کے وزن سجدہ کو اپنی تنگ وسعتوں میں سنبھال سکے. یا الفاظ بدلوں. ماشاءاللہ یہاں تو ریٹورکس اور بڑے بڑے ادبا اور لٹریچر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی تو بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا الفاظ و تراکیب اور ریٹورکس اور ایلوکوینس اور بلاغت و فصاحت اور الفاظ کی کمر خمیدہ میں، الفاظ کی کمزور کمر میں اتنی توانائی نہیں تھی کہ الفاظ علی کے سجدے کا وزن سنبھال سکے. اس لیے کہ اللہ و رسول اگر ہمیں بتاتے تو لفظوں میں بتاتے نا. بھائی سنبھال لے بات. ایسا نہیں ہے کہ اللہ و رسول کو علی کے سجدے کا وزن نہیں معلوم تھا. توجہ ہے؟ علی کے سجدے کا وزن یا وہ اللہ جانے جس کا سجدہ علی کرتے تھے، یا وہ علی جانے کا جو علی کا اللہ کا سجدہ کرتا تھا، یا محمد و زہرا، حسن حسین، یا علی کے گھر کے علی کے بچے جن کے سب کے سجدے ایک لیول، ایک معیار کے، ایک وزن کے ہوتے تھے، وہ آپس میں جانے ایک دوسرے کے سجدے اور عبادت و شخصیت کا وزن کیا ہے. مگر اللہ و رسول نے ہمیں نہیں بتایا. وزن ضربت تو بتایا. بھائی بات آیا نہ جائے، آخری منزل ہے. اللہ و رسول نے علی کے سجدے کا وزن نہیں بتایا، ضربت کا وزن بتایا. تو علی کے سجدے کا اصلی وزن اللہ جانے، رسول جانے، محمد جانے، علی جانے، فاطمہ جانے، حسن جانے، تا مہدی جانے. ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم علی کے سجدے کا اصلی وزن بتائیں. مگر عقل اللہ نے دی ہے نا سوچنے کی صلاحیت. توجہ ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے کسی کو نہیں مانتے. یہ پھیکو قسم کے ذاکرین کہتے ہیں نا علی کو مانیے، سوچئے نہیں. اما سوچیں گے نہیں تو پھر اس کو نہیں مانا، ان کو کیوں مانا؟ کاہے کا جواب ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں پھینک رہے ہیں لوگ تاکہ ان کی جو نہیں. یہ کیوں آپ کی عقل پہ تالا بٹھا دیا؟ سوچنا نہیں علی کو، یہ کفر ہے. تم کیا جانو علی کو؟ تم سوچو گے، اوقات ہے تمہاری.
تالا بٹھا کے جو چاہا ممبر سے پھینک دیا. اس لیے کہ جب سوچیں گے تو فوراً ذاکر سے پوچھیں گے کیا, کیوں, کیسے, اور وہ جائے گا فرسٹ کلاس کوشچننگ کا عادی نہیں ہے. لہذا پہلے ہی آپ کو ڈرا دیا کہ سوال نہ کرنا ورنہ فوراً مقصر کہا جائے گا. ہاں اس کو معرفت علی نہیں ہے, یہ علی کو سوچ رہا ہے. نہیں سوچو, بغیر سوچے تو اللہ کو بھی نہیں مانا. کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حقیقت سمجھ جاؤ گے؟ اما جتنی عقل کی اوقات و اڑان ہے اتنا تو سوچو. اور جہاں پر تمہاری عقل تھک جائے گی وہیں سے محمد و آل محمد کا کام شروع ہوتا ہے. توجہ ہے؟ وہ بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے. تو علی, توجہ, علی نے اپنے سجدے میں کیا کیا بتایا سنیں. وہ جملہ شاید آپ اس کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ, اور آپ ہیں اس قابل, اس لیے کہ مجلسوں ہی میں یہ باتیں پڑھی جاتی, کسی اجتماع میں نہیں پڑھی جاتی. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. اللہ اور رسول نے علی کے سجدے کا وزن نہیں بتایا, علی کی ضربت کا وزن بتایا. جب نہیں بتایا تو ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے, مگر اپنی عقل کو تو زنجیر نہیں بنھا سکتے. زبان سے کہو نہ کہو ذہن تو جاتا ہے کہ اس کا سجدہ کیسا ہوگا. تو پھر علی کے سجدے کا اصلی وزن تو ہماری اوقات نہیں ہے. توجہ, آپ سب کی طرف سے بول رہا ہوں, مگر علی کے سجدے کا اصلی وزن نہیں. اتنی تو ہماری حیثیت ہے کہ علی کے سجدے کا کم سے کم وزن ہم سمجھ سکیں. یہ جملہ پہنچ جائے تاکہ اگلا جملہ میرا بھاری نہ ہو. علی کے سجدے کا اصل وزن تو اللہ اور رسول نے بتایا, ہماری اوقات کیا, مگر علی کے سجدے کا کم سے کم وزن تو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو آپ سنیں جملہ, علی کے سجدے کا کم سے کم وزن اتنا ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو علی کا سجدہ کیا جاتا. بس صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد پہنچ رہی ہے میری بات, توجہ ہے؟ ماشاءاللہ. بس عزیزو, 50 منٹ مجھے ممبر میں بیٹھے ہوئے ہو گئے. کل اتنا ہی ارادہ تھا میں مصائب کے, لیکن بس یہ 10 منٹ اور لے رہا ہوں تاکہ 1 گھنٹہ پورا ہو جائے اور مصائب کی منزل بھی مختصر سی. ایک اور صلوات پڑھیں, بات کو تمام کیا میں نے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو علی کے سجدے کا کم سے کم وزن اتنا ہے کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو علی کا سجدہ کیا چاہے غلط کیا جاتا. اس لیے کہ اللہ تو آنے والا نہیں ہے جو بتائے آ کے ٹوکے. ٹوک ٹاک تو یہی لوگ کر رہے ہیں, اور جب یہ خود ہی اگر چپ کھڑے رہیں اور لوگ یعنی شکل بشر میں رہ کے سب اللہ والے کام جسے ولایت کہتے ہیں, یعنی کائنات خدا پہ انگلی کے اشاروں سے کائنات خدا کو, مخلوقات کو اپنی اطاعت کروانا, کہنا منوانا. یہ اشارہ کرے انگشت شہادت سے تو چاند 2 نیم ہو جائے. یہ اگر اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا دامن مغرب سے آفتاب ابھر کے افق کے اوپر پھر سے چمکنے لگے. یہ اشارہ کر دے تو ان کے دست معجز نما پر آ کے گنگ اور گونگے ذرے ماہر انداز تکلم بن جائیں. اگر یہ چاہیں تو سطح آپ پہ مسلح بچھا دیں, یہ چاہیں یا کیا ہے کہ آتش کو گلزار بنا دیں, اگر یہ چاہیں تو بندہ اللہ کا ہے قم باذن اللہ کہہ کے اسے اٹھا دیں. ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ وحوش و طیور اللہ کے ہیں مگر ان کا کلمہ پڑھیں. ہے کہ نہیں ہے؟ اشجار ان کے سائے ان کو بڑھ کے سلام کریں. یہ اللہ کی کائنات میں بھائی ظاہر ہے کہ ایک ننھی سی عقل جسے اپنے پیچھے کی خبر نہیں کہ کون کھڑا ہوا ہے, وہ عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو کیسے سمجھے کہ کون ہے. ہم تو اللہ کو برائے نام بھی نہ جانتے کہ اس کا نام اللہ تھا. کب اللہ نے آ کے کہا کہ ہم اللہ ہیں؟ بھائی غور کر رہے ہیں؟ اب یہی بندے نظر آ رہے ہیں. سنا ہے کہ کوئی خالق ہے اللہ کا, اور اللہ نے پیدا کیا ہے تو کائنات اس کا کہنا مانتی ہے, اللہ کا کہنا مانتی ہے. جس کا کہنا مانے وہی خالق ہے. تو پھر محمد علی, فاطمہ, حسن, حسین انہوں نے تو کائنات سے, اللہ کی مخلوقات سے اپنا کہنا منوایا. تو پھر کر لو سجدہ.
اللہ نے یہی تو ذمہ داری دی ہے. ہم آئیں گے نہیں, تم کو ولایت دی, کائنات پہ اختیار دیا, کائنات سے اطاعت کر کے کہنا منواؤ, جسے معجزہ و ولایت کہتے ہیں. جب عقل حیران ہو کے تم کو مسجود سمجھیں کہ قبل اس کے کہ وہ حیران ہو کے تمہارا سجدہ کریں, ہر بڑا کام دکھا کے تم خود جلدی سے سجدے میں گر جانا تاکہ ہمارا اور تمہارا فرق ان کو معلوم ہو جائے. اس لیے میں نے کہا کہ اگر علی سجدہ نہ کرتے تو ان کا سجدہ کیا جاتا. بس عزیزو, بات کو تمام کر رہا ہوں. تو اللہ کے حوالے کر دو اپنے کو, تو راز بقا, بس ربط مصائب کی منزل ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا, جو اللہ کے پاس ہے اسے بقا ہے. ہمارے حوالے کر دو. اے پروردگارہ کہاں ہے تو؟ ہم تو اپنے کاسے خلوص میں اپنی جانوں کا نذرانہ لیے ہوئے کھڑے ہیں کہ منزل بندگی سے اوڑھ کر منزل تسلیم و سپردگی میں آ کے اپنے وجود اور اپنے آل و اولال و مال و منال و جو کچھ ہم اون کرتے ہیں سب تیری راہ میں تیرے حوالے کر کے تجھ پہ قربان کر دیں. مگر کہاں ہے تو کہ ہم فدا ہو جائیں؟ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا ہم تک نہیں آ پاؤ گے براہ راست. بڑے اہم جملے ہیں, نچوڑ کے ظاہر ہے کہ تفصیل چاہتی ہے ہر جملہ, مگر وقت نہیں ہے, لہٰذا آپ ان جملوں کو سنبھال لیں گے. ماشاءاللہ خاندانی مجلس سننے والے ہیں, آپ کا جو ڈی این اے میں ہے مجلس سننے کا ذوق. تو کہاں اللہ آنے والا ہے, کہاں حوالہ؟ اللہ نے کہا نہ ہم سے ڈائریکٹ چلے ہو نہ ہم تک ڈائریکٹ آؤ گے. توجہ ہے؟ اگر راز بقا چاہیے تو سنو, ہم بتا رہے ہیں سب فنا ہو جائے گا تم بھی, مگر جو ہم نے باقی رکھا ہم باقی ہیں, وہی ہمارا چینل ہے. ہم تک ڈائریکٹ نہیں آنا ہے. کیا کہا سورہ رحمان نے؟ توجہ, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائے گا. اے محمد تیرے رب کا چہرہ وجہ نہیں پہنچا ذہن, سب فنا ہوگا, وجہ اللہ ویبقی, باقی رہے گا وجہ اللہ. تو اللہ کے حوالے نہیں کرنا ہے, وجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے. وہ خود بھی باقی ہے اور جہاں سے لے کے آیا ہے وہاں پہنچا دے گا. تم ان کے محمد و آل محمد کے حوالے کر دو اپنی جان کو, جو وجہ اللہ ہے کہ اس کائنات کے اندر. اب سمجھ میں آیا اس حدیث کا جو سنی شیعہ ہر کتاب میں موجود ہے کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ, جو آل محمد کی محبت پہ مر جائے وہ شہید مرا, یعنی امر مرا, یعنی وہ باقی رہے گا, وہ فنا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جان اللہ نے دی ہے, فدا کرنی ہے آل محمد کے قدموں کے اوپر. ان کی محبت میں جو مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرا, وہ بخشا ہوا مرا, وہ شہید مرا, وہ امر مرا, وہ باقی رہے گا, کیونکہ یہی ہے وجہ اللہ الباقی. یہاں بھی یہی ہے, محشر میں بھی وہی ہے. وہ ہے دار البقا. قیامت میں بھی انہی کی سرپرستی. یوم ندعو کل اناس بامامہم, وہ دن قیامت کا یاد کرو جب ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. حساب کتاب حشر و نشر نبی کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے ساتھ ہوگا. وہ آخرت, وہ دار البقا ہے. یعنی یہ کہ اگر باقی رہنا ہے تو امام سے جڑنا ہوگا, امام برحق سے جڑنا ہوگا, وجہ اللہ سے جڑنا ہوگا. وہ کہ جنہوں نے یہاں سلیقہ بندگی سکھایا, بس ان کی اطاعت, ان کی محبت, ان کی مودت, ان کی ولایت, ان کی مکمل اطاعت, ان کے اعمال کی نقل. دین انہی سے لو, عقائد انہی سے لو, اعمال انہی سے لو. یہ مکاری نہیں چلے گی صوفیوں والی کہ ولایت اور طریقت تو علی سے لی ہے اور شریعت ان کے قاتلوں سے لے رہے ہیں. شریعت ان کے قاتلوں سے لے رہے ہیں, ولایت علی سے لے رہے ہیں. یہ مکاری ہے. نصیری بننا آسان ہے, صوفی بننا آسان ہے, شیعہ بننا مشکل ہے. شیعہ وہ ہے جو محبت و مودت و ولایت و طریقت و عقیدت علی سے لیتا ہے اور شریعت بھی علی سے لیتا ہے. ویسے نماز پڑھو جیسے علی پڑھتے تھے, اسے کہتے ہیں شیعہ. وہ سب بننا آسان ہے, شیعہ بننا مشکل ہے. نصیری محب ہے مگر بدتمیز, شیعہ محب ہے مگر باادب. نصیری علی کو مانتا ہے, علی کی نہیں مانتا. شیعہ وہ ہے جو علی کو بھی مانتا ہے, علی کی بھی مانتا ہے.
لاکھ تم مسجود لگو مگر تم منع کرتے ہو کہ میرا سجدہ نہیں تو نہیں کروں گا، تم جس کا سجدہ کرتے ہو اس کا سجدہ ہم کریں گے۔ یعنی یہ کہ علی کے سجدے اہل بیت کے سجدے کی نقل میں اس نیت سے سجدے میں گرو کہ ہم کیا جانے عقلوں سے پردہ کرنے والے اللہ کو، ارے تم جس کا سجدہ کر رہے ہو جو تمہارا رب ہے وہی ہمارا رب ہے۔ یہ ہے دین علی سے، شریعت علی سے، اہل بیت سے لینا ہے۔ بس عزیزو ختم کر دی زحمتیں آپ کی وعدے کے ساتھ۔ ہاں جب ضربتیں ماری ہیں علی نے تو اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا، ان کی ذمہ داری، ان کا علی کا شوق نہیں تھا، اہل بیت کا شوق نہیں تھا قتل کریں، گردنیں ماریں، یہ تو علی کا آخری آپشن تھا۔ یہ تلوار چلانا اسلام کی مجبوری ہے، شوق نہیں ہے۔ اسلام محمد و علی کے کردار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں۔ تلوار تو آخری آپشن ہے۔ جب بدن انسانیت میں کینسر اور میلیگننٹ کینسر ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف سے سرجن بھی آیا ہے، وہ انسٹرومنٹ لے کے بھی آیا ہے، سرجیکل انسٹرومنٹ بھی لے کے آیا ہے، وہ ذوالفقار۔ جب کینسر جب آپریشن سرجری کے بغیر کام ہی نہ چلے تو مجبوراً سرجری آخر میں ہوتی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا شوق نہیں تھا، اسی لیے علی نے ضربت لگائی ہے خندق میں۔ دیکھیں اللہ اور رسول نے کہا اتنا بڑا قصیدہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من نبات الثقلین یوم القیامہ، مگر علی نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ جب ضربت ماری تو نہیں کہا، مگر جب سجدہ توحید میں مسجد کوفہ میں علی نے ضربت کھا لی ہے تب کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یعنی ضربت مار کے جس نے کامیابی کا اعلان نہ کیا، جب اللہ کی توحید کے سجدے میں جب ضربت کھائی تو کہا کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ وہ سکھانے نہیں آیا تھا جو میدانوں میں کیا تھا، یہ بتانے آیا تھا، اس کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا۔ بس عزیزو باپ کی ایک ضربت جو ہے وہ عبادت ثقلین سے افضل ہے، بیٹے کا ایک سجدہ زینت عبادت ثقلین ہے میدان کربلا۔ نہیں بلکہ میں کہوں علی کے سجدے کا وزن جاننا ہے تو عصر عاشور حسین کے سجدے کو دیکھ لو۔ علی کے سجدے کا اگر وزن جاننا ہے تو عصر عاشور حسین کے اس سجدے کو دیکھ لو، مگر اس سجدے کا بھی وزن کوئی کیا بتائے۔ ایسا سجدہ کہ ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھا دیا، کیا ہے میرے خالق، ایسا تو سجدہ میں نے دیکھا ہی نہیں ان حالات میں۔ کوئی کیا بتائے حسین کے سجدے کا وزن؟ ان حالات میں کائنات میں کس نے سجدہ کیا؟ کوئی ایک نبی، کوئی ایک رسول نہیں۔ خود اہل بیت میں بھی وہ کیفیت، ہاں علی کا سجدہ ہے، مگر میں کہوں گا مولا چھوٹی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطار بھی کی تھی، سحر بھی کی تھی، ایک دو کھجور سہی، دو گھوٹ پانی سہی، ابھی پی کے آئے تھے نا، پانی پی کے آئے تھے، سر پہ سجدہ لگا، سجدے میں ضربت لگی، مگر آپ کا حسین 3 دن پیاسا۔ آپ خود کہیں گے میرا سجدہ حسین کے سجدے پہ قربان ہو جائے۔ بس اجرکم علی اللہ۔ کن حالات میں؟ آئیے دیکھیے، 71 جنازے اٹھا کے برابر کے بھائی کے بازو کٹ چکے، کڑیل جواں کے سینے پہ برچھی لگ چکی، جنازہ لے کے چلے مگر چل نہ پائے، رکھ دیا، بچوں کی مدد سے لے گئے۔ اون محمد کے جنازے اٹھا چکے، زندگی میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال شدہ بھتیجے کا لاشا، بکھرا ہوا لاشا کس طرح سے اٹھا چکے، اور دوسرے بھائیوں کا کہ جنازے، بھانجے بھتیجے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک جنازہ تو ایسا حسین کی ہاتھ پہ ہے کہ جسے حسین نے زمین سے نہیں اٹھایا بلکہ وہ باپ کے ہاتھی پہ جنازے میں بدل گیا۔ دیکھیے کیسی تیاری ہو رہی ہے، کوئی نہ رہ جائے، نہ لشکر، نہ سپاہ، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، خدا وحدہ لا شریک کا ایک سجدہ لازوال کرنا ہے۔ حسین نے کہا کوئی نہ رہ جائے تاکہ میرے سجدے میں خلل نہ ہو، ارے سب کے جنازے اٹھا کے اکیلے سجدہ اتنے اطمینان سے کروں گا کہ مشیت کو سند دینی پڑے گی، مشیت کو خود کہنا پڑے گا کہ ایسا سجدہ نہ دیکھا۔
ہاں بس عزادارو بات تمام کر دی میں نے. منزل مصائب 2 جملے اور ہیں. بچوں کے جنازے، جوانوں کے جنازے، اولاد کے جنازے، بھانجوں بھتیجوں بھائیوں کے جنازے، نانا کے بوڑھے صحابیوں کے جنازے، بابا کے صحابیوں کے جنازے، بھیا کے ساتھیوں کے جنازے، بچپن کے دوست کے جنازے. کوئی نہیں ہے اب، اصغر بھی تو نہیں ہے. ایک حجت خدا حسین کے بعد جس کی پوری ذمہ داری ہے، وہی جو حسین کے بعد، جو حسین کی زندگی میں ہے، جو بابا کی تھی، وہ سید سجاد حسین اکیلے. اتنے جنازے اٹھا کے سجدہ. اللہ اکبر. میں بس بات کو تمام کرنا چاہ رہا ہوں عزادارو. عجیب مجلس ہے. میں نے کم ایسی مجلسیں پڑھی ہوں. ماں کی بھی مجلس ہے، بیٹے کی بھی مجلس ہے. یہ جوان بیٹے کی بھی مجلس ہے، بوڑھی ماں کی بھی مجلس ہے. اور کتنا صبر کا اور ضبط و تحمل کا سخت امتحان ہے کہ بیٹا ماں سے پہلے مرا، ماں کے سامنے بیٹا مرا. 20 دن میں جیسا کہ بتایا گیا ماں مر گئی. اب سمجھ میں آیا ماں کی محبت اولاد کے لیے. ارے گھل گھل کے 20 دن میں مر گئی کہ میرا جوان اچانک میرے سامنے مر گیا. یہ ہے ماں کی ممتا. گھل جاتی ہے ماں. اور جب جی جائے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے، کیونکہ کسی کے بس میں نہیں ہے زندہ رہنا مر جانا. مگر جس طرح تڑپ تڑپ کے ماں گزرتی ہے. ماں اور باپ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے یہ. ہاں سنو گے عزادارو، وہ حضرت ہاجرہ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ جب اللہ نے خواب دکھایا ابراہیم کو، خواب میں ذبح کر رہے ہیں، تو ماں سے کہا تیار کر دو. بتایا نہیں اصل واقعہ. کہا نہلا دو، دھلا دو، اچھے سے کپڑے پہنا کے خوشبو لگا دو میرے اپنے لال کو، اسماعیل کو. پوچھا حاجرہ نے، ماں نے، حضرت ابراہیم شوہر سے، وارث کیا ارادہ ہے؟ کہا دوست کے یہاں دعوت ہے. خلیل اللہ ہے نا. کیا دیکھیں یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، معلوم ہے کیا کرنے لے جا رہے ہیں، بڑے اطمینان سے کہہ رہے ہیں. خلیل کہتے ہیں دوست کو. خلیل وہ کہ جو کہے ہم اللہ تیرے دوست، اللہ ایکسپٹ کر لے. حبیب وہ ہوتا ہے اللہ کہے کہ یہ میرا دوست. خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست. کیا بہترین اشارہ کیا کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور کہہ بھی دیں. کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا دوست کے پاس بلاوا ہے، دوست کے گھر جا، دوست کے پاس جا رہے ہیں. ماں نے جلدی جلدی خوش کر دیا کہ دعوت میں جا رہے ہیں، دوست کے پاس بیٹے کو لے جا رہے ہیں. واقعہ جو ہو گیا ہو گیا. ضرورت بھی نہیں تھی بتانے کی حاجرہ کو، کیونکہ اسماعیل تو زندہ رہ گیا نا، اللہ نے بچا لیا، دمبا آ گیا. مگر یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ چھری پھیر چکے تھے پٹی باندھ کے، گلا نہیں کٹا. اللہ کی قدرت. جب پٹی کھولی دیکھا دمبا ذبح پڑا ہے، اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں. لیکن ایک ہلکا سا نشان گلے پہ آیا تھا. آ گئے گھر، آ گئے، پھر ویسے ہی زندگی. ماں بیٹے سے خوش ہو کے ایک بار جناب ہاجرہ کی نظر اسماعیل کے گلے پہ پڑی، دیکھا نشان. جناب ابراہیم سے کہا وارث سے میرے بچے کے گلے پہ نشان کیسا ہے؟ اور جیسے چھری کا جیسا نشان ہے. ابراہیم نے سوچا کہ اب تو کچھ ہوا نہیں، لہٰذا بتا دیں کیا بات ہے. بس اتنا بتا دیا کہ وہ جو کہا تھا دوست کے پاس، وہ خواب دیکھا تھا پٹی باندھ کے، اے ہاجرہ تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیری تھی، اللہ نے تیرا جوان بچا لیا، دمبا ذبح ہو گیا. جیسے ہی سنا کلیجہ پکڑ لیا. ہائے اگر میرے بیٹے کا کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا. تاریخ کہتی ہے کہ ماں کا نازک دل، یہ خیال کہ ہائے کیا ہوتا، یہ چور کی طرح دل میں بیٹھ گیا اور ہاجرہ گھلتی چلی گئی. اور اسی غم میں جبکہ جوان زندہ تھا، ہاجرہ زندگی ہار گئی. میں کہوں گا ہائے کربلا کی مائیں جو بیٹوں کو تیار کر کر کے بھیج رہی ہیں. بس عزادارو مجلس تمام کر دی. ہاں وہ کربلا کی مائیں ہیں. وہ زینب ہے جو کہہ رہی ہے شب عاشور کہ فدا کر دینا، کوئی کوتا
ہی نہ ہونے پائے، حسین پہ اپنے کو قربان کر دینا۔ اور جب جنگ لڑ رہے تھے اور فضا کہہ رہی تھی در خیمہ سے اے بی بی مبارک ہو، دونوں آپ کے شیر ایک میمنے میں ایک میسرے میں، کبھی کبھی قلب لشکر میں دونوں بھائی آ کے ملاقات کرتے ہیں۔ ایک جعفر طیار لگ رہا ہے، ایک حیدر کرار لگ رہا ہے، پوتے بھی ہیں نواسے بھی ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے۔ تو زینب نے کہا تھا کہہ دو کہ بس ہو چکا، ہمیں اب یہ سب نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے حسین کے قدموں پہ فدا۔ ارے سر کو جب تک نہ کٹائیں میں اپنا حق نہ بخشوں گی۔ ہائے کہاں یہ زینب کی جیسی ماں، کہاں رباب کی جیسی ماں جو گہوارہ جھولا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بچے، ارے بچے تو حسین کا تیرے رگوں میں عصمتی خون، مگر میرا خون بھی ہے، کوئی کوتاہی امام کی نصرت میں نہ ہو ورنہ مجھے کہا جائے گا۔ ہاں وہ رباب کیا نہیں جانتی تھی کہ کس لیے جائے گا بچہ تو کیا ہوگا، مگر عجب کلیجہ ہے۔ جب بچے کو دیکھا تھا زخم گلے پہ، بس اتنا کہا تھا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے بچے مجھے نہیں معلوم تھا کیا یہاں یہ بھی رسم ہے کہ تیرے جیسے شیرخوار بچے اونٹ کی طرح نہر کر دیے جاتے ہیں۔ بس عزیزو بات تمام کر دی، ایک ماں اور بیٹے کی مجلس ہے، مگر میں کہوں گا حسین صبر کے آخری امتحان پر جب آ چکے، اب حسین کا اپنا وہ آخری سجدہ ہے۔ ارے خنجر رواں ہے، خنجر رواں ہے، انبیاء و مرسلین کی روحیں ملائکہ سب آ گئے۔ روایت کہتی ہے کتابوں میں اہل بیت کی روایات ائمہ کی ہے، سرکار رسالت بھی آ گئے، سرکار ولایت علی بھی آ گئے، سرکار عصمت فاطمہ بھی آ گئیں، شہزادہ صلح حسن بھی آ گئے۔ روایت کہتی ہے سب کھڑے ہیں، حسین کا گلا کٹ رہا ہے، سب فریاد کر رہے ہیں۔ ایک بار حسین نے ارے سجدے میں سر کٹتے ہوئے گوشۂ چشم سے کہا اے نانا آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ جلدی سے چلے جائیے۔ ارے کیسے دیکھیں گے اپنے بچے کا گلا کٹتے، میرا تو رونا بھی برداشت نہ تھا آپ کو۔ رسول اللہ نے کہا واہ ولدا، کربلا سے نکلنے لگے، کہا بابا آپ شیر خدا سے ہی مگر بیٹے کا گلا، ارے بابا جلدی چلے جائیے میرا گلا کٹنے والا ہے۔ علی نے بھی کہا واہ ولدا، کربلا سے نکل رہے ہیں۔ اس حسن سے کہا حسین نے بھیا ساتھ کے کھیلے کودے ہیں، ارے وہ بچپن کی یادیں، بھائی بھائی کا گلا کٹتے نہیں دیکھ سکتا، بھیا واہ آخا کہہ کے حسن بھی گئے۔ اب روایت کہتی ہے ایک معظمہ کھڑی ہوئی کانپ رہی تھی کہ کہیں مجھے بھی نہ ہٹا دے، مگر اب حسین نے جو دیکھا تو کہا اے اماں ارے آپ نہ جائیے گا، یہ ماں بیٹے کی محبت، اے اماں گود میں لے لو حسین کا سر، ارے فاطمہ کی آغوش، ماں کے گود میں بیٹے کا گلا کٹ رہا ہے۔ اے شمر میں یہ نہیں کہتی کہ نزاوہ کر، تجھے دشمنی ہے مگر 2 بوند پانی تو پلا دے۔ واہ ولدا واہ حسینہ۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِنَبِيِّهِ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مزید ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں، اس کا ثواب اور اس مجلس فضائل و مصائب اہل بیت کا ثواب جناب مرحومہ و مغفورہ خورشید زہرہ بنت سید ریاض حسین آبدی مرحوم اور جناب سید مسعود الحسن نقوی ابن سید محمود حسین نقوی صاحب کی روح کو عیسیٰ فرمائے۔